الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية قال بنى الله له بيتا مثله في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، معزز دوستوں، اللہ کے لاڈلے اور پیارے بندوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی سمجھ دی ہے کہ ہر چیز اس کی نشانی سے انسان پہچانتا ہے. دن ہے، انسان پہلے یہاں بھی روشنی ہے، سورج چمک رہا ہے، سورج کی تپش گرماہٹ محسوس ہو رہی ہے، دن ہے، یہ اس کی نشانی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، نشانیاں ڈھونڈتے ہیں. اچھا یہ ماں پہ گیا ہے، باپ پہ گیا ہے، پھوپھی پہ گیا ہے، خالہ پہ گیا ہے، ماموں پہ گیا. نشانیوں سے پہچاننا اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا ہے، اور خود اللہ رب العزت کچھ جگہوں پر نشانی بتاتے ہیں کہ فلاں کام کرو، یہ فلاں کی نشانی ہے. یہ کام کرو گے تو یہ اچھائی کی نشانی ہے، یہ کام کرو یہ برائی کی نشانی ہے. جو آیت خطبے میں پڑھی گئی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایمان والے کی نشانی، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اور فرماتے ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو، نماز کو قائم کرنے والے کی نشانی، زکوٰۃ ادا کرنے والے کی نشانی، اور فرماتے ہیں کہ صرف اللہ سے ڈرنے والے کی نشانی یہ ہے کہ یہ لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں. مسجدوں کو بنانا
آباد کرنا یہ ایمان والے ہونے کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص مسجدوں کو تعمیر کر رہا ہے یا تعمیر شدہ مسجدیں ہیں ان مسجدوں کو آباد کرتا ہے، آباد کرنے کی محنت کرتا ہے، تعمیر کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، کسی بھی طریقے سے مسجد کو بنانے میں، سنوارنے میں، مسجد کو آباد کرنے میں، مسجد کی آبادی اور نمازیوں کو بڑھانے میں، مسجد کے ایک ایک اینٹ کو جوڑنے میں اگر کوئی شخص کوشش کر رہا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایمان والا ہے۔ مسجدیں یہ اللہ کے گھر ہیں، جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے۔ جو اللہ کا گھر بنانے میں کوشش کرتا ہے اللہ اس کا گھر بنانے میں کوشش کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ پہلا گھر جو اللہ کے لیے اس دنیا میں ہدایت کو عام کرنے کے لیے، اللہ کے نور کو پھیلانے کے لیے، اللہ کی ہدایت کو پھیلانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا گھر بنایا وہ شہر مکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تعمیر فرمایا بیت اللہ۔ پہلا گھر بیت اللہ اللہ رب العزت نے تعمیر فرمایا۔ اللہ فرماتے اس کی وجہ ھدی للعالمین، سارے جہانوں کے لیے، جہاں والوں کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا گھر بناتے ہیں۔ اور یہ ساری دنیا کی مسجدیں، چاہے وہ چھوٹی چھپر کی مسجد کیوں نہ ہو یا عالیشان عمارت ہی کیوں نہ ہو، یہ تمام کے تمام کعبۃ اللہ کے، مسجد حرام کے، بیت اللہ کے برانچز اور شاخیں ہیں۔ جیسا بیت اللہ کی تعمیر، بیت اللہ کی تعظیم، بیت اللہ کی حرمت، اس کی عظمت لازم اور ضروری ہے، مسلمان کے دل میں ہے، ایسے ہی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے ہر گھر کی تعظیم کرے، حرمت کرے، تکریم کرے، اس کی عزت بجا لائے۔ اللہ تعالی مساجد کو، اللہ کے گھروں کی تعمیر کا کام، مساجد کی تعمیر کا کام اللہ تعالی نبیوں سے لیتے ہیں۔ سب سے پہلی مسجد بیت اللہ، اللہ کا گھر، مسجد حرام، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعمیر کے لیے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو چنا۔ اللہ کا گھر بنانا، مسجد کو تعمیر کرنا، مسجد کی دیواریں، اس کے گارے مٹی کا کام کرنا، نمازیوں کے لیے آرام و آسائش اور سہولتوں کے کام کرنا، اللہ ایرے غیروں سے نہیں لیتا، اپنے چہیتوں سے اللہ لیتا ہے۔ جو اللہ کے چہیتے ہوتے ہیں، اللہ جنہیں پسند کرتا ہے، اللہ جنہیں اپنا مقرب بناتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ خلیل کا درجہ دیتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، قریب کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت اس سے اللہ کے گھروں کی تعمیر کا، آبادی کا کام لیتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کسی کے 10 روپے بھی مسجد کی تعمیر کے لیے لگتے ہو، اگر ہمارا تھوڑا بھی وقت مسجد کو آباد کرنے کی محنت میں لگتا ہو، اگر ہماری فکریں، ہماری سوچ، ہماری صلاحیت، ہمارا ٹیلنٹ، ہماری استعداد جو اللہ رب العزت نے دی ہے، یہ تمام اگر اللہ کے گھر کو آباد کرنے میں، اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے میں لگ رہی ہے تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم اور اسماعیل کعبۃ اللہ کی تعمیر کو کھڑے تھے۔
یعنی مسجد کے تعمیر کا وقت بھی بڑا بابرکت ہے. ایسے وہ اوقات ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ متوجہ ہوتی ہے کرنے والوں پر، بنانے والوں پر، بنوانے والوں پر، خرچ کرنے والوں پر، معاون پر بھی. اپنا 1 روپیہ لگا کر بھی، پیسہ نہیں ہے، اپنی طاقت، اپنی جان لگا کر بھی، اپنا وقت لگا کر بھی اگر کوئی شخص مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، مسجد کے آباد کرنے میں حصہ لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ خاص رحمت کے اوقات ہوتے ہیں. اللہ کا انداز ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو. وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم اور اسماعیل کعبۃ اللہ کی دیواروں کو اونچا کر رہے تھے، بنانے میں لگے تھے، اس کی بنیادوں کو مضبوط کر رہے تھے. اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل سے، اپنے مخصوص بندوں سے، اپنے لاڈلے اور پیارے بندوں سے اللہ رب العزت نے مسجدوں کی تعمیر کا کام لیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کر مدینے جا رہے تھے، مدینے میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء شہر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 14 دن کا قیام فرمایا. مکے کے اندر بیت اللہ تو تھا مگر وہاں پر بت رکھے ہوئے تھے. ہاں، اللہ کے نبی اور صحابہ وہاں پر عبادت اللہ کی کیا کرتے تھے، مگر کوئی خصوصی جگہ یا خصوصی کوئی مکان مسجد کے نام سے بنا نہیں پائے تھے. اللہ کے نبی بھی وہاں پر مکے میں مجبور، صحابہ بھی مجبور، خود اپنے ایمان کو چھپاتے پھر رہے تھے. کھل کر نماز پڑھنا، کھل کر مسجد بنانا، اللہ کی عبادت کے لیے کوئی مکان بنا دینا، یہ ان کی طاقت سے اس وقت باہر تھا. جب وہ مکے سے ظلم سے نکلے، مکے کی جبریت سے نکلے، وہاں کے لوگوں سے آزاد ہوئے، قباء گئے ہیں، پہلا کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسجد کی تعمیر تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر کو خاص بنایا. ہر انسان کہیں بھی جڑ کر نماز ادا کر لے، ادا ہو جائے گی. اپنے گھر میں بھی رہ کر نماز پڑھ لے، نماز ادا ہو سکتی ہے. مگر جس طریقے سے ہر انسان کے لیے، خصوصاً مسلمان کے لیے، اللہ پر ایمان لانا ضروری، اللہ کو ماننا ضروری، عقائد کو ماننا ضروری، نبی کو ماننا ضروری، قرآن کو ماننا ضروری، اللہ کی عبادت کرنا ضروری، ایسے ہی ضروری ہے اللہ کی عبادت آزادی کے ساتھ کرنا. اللہ کی عبادت کرنا جیسا ضروری ہے، اللہ کی عبادت پورے آزادی کے ساتھ کرنا بھی ضروری ہے. اسی لیے جب صحابہ پر، اللہ کے نبی پر دشمنان اسلام، اللہ کے دشمن ان سے ان کی زمین کو چھیننے کی کوشش کر رہے تھے، مدینہ چھڑانے کے لیے جنگ و جدال کر رہے تھے، اللہ کے نبی نے تلوار بھی اٹھائی، اللہ کے نبی نے صحابہ کو لے کر لشکر کے ساتھ چڑھائی بھی کی کہ ہم اللہ پر جیسا ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کا نام بھی آزادی کے ساتھ لینا چاہتے ہیں. کوئی ہم پر زور زبردستی نہیں کر سکتا، کوئی ہم پر حق نہیں جما سکتا، کوئی ہم پر قانون نہیں لا سکتا کہ اللہ کا نام لیں گے یا نہیں لیں گے. اگر کہیں مسلمان زندہ ہو اور وہاں پر آزادی کے ساتھ عبادت کرنے کا حق نہ ہو، نماز پڑھنے کا حق نہ ہو، اللہ کے احکامات کو بجا لانے کا حق نہ ہو ان مسلمانوں کو، علماء نے لکھا ہے کہ ان کے لیے جہاد کرنا ضروری ہے. جس طریقے سے اللہ کو ماننا آزادی کے ساتھ، پورے دل کے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ لازم ہے، ایسے ہی اس کی عبادت بھی آزادی کے ساتھ لازم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے یہ کر کر دکھایا ہے. مکے کے اندر جب مشکل ہوئی، جیسے ہی مکے سے ہجرت فرمائی، پہلا گھر بنایا اللہ کا، جسے جو حضرات عمرے کے لیے، حج کے لیے گئے ہیں، وہ حضرات جانتے ہیں
کہ قباء کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد بنائی اور آج اسے مسجد قباء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جو حضرات مکہ مدینہ جاتے ہیں زیارت کے لیے، وہ باقاعدہ قباء کے اندر جاتے ہیں، وہاں پر نماز ادا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد وہاں پر مسجد بنائی اور پہلی جمعہ بھی وہاں پر ادا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں سے مساجد کی تعمیر کا کام لیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما گئے، آپ حضرات کے علم میں شاید ہو کہ اللہ کے نبی نے جب ہجرت فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مالیت نہیں تھی، کوئی مال اللہ کے نبی کے پاس نہیں تھا، بلکہ ہجرت میں جو اونٹنی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دی، اللہ کے نبی نے وہ بھی قرض کے طور پر لی تھی۔ لہذا جب قباء میں مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا تھا، جیسے دوسرے صحابہ گارے مٹی کا کام کر رہے تھے، احادیث میں آتا ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیواریں بننے کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے۔ چاہتے اللہ کے نبی بیٹھ کر حکم دیتے، صحابہ جان دینے کے لیے تیار، نبی کے اشارے پر سب کچھ کرنے کے لیے، لٹانے مٹانے کے لیے تیار، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا امت کو کہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں اپنی طاقت کے بقدر حصہ لینا، جانی طور پر یا مالی طور پر وقت دے کر، جان دے کر، مال دے کر، جو کچھ بھی ہو، کسی بھی طریقے سے حصہ اگر مل جائے، یہ ہمارے لیے سعادت مندی ہے۔ یہ گویا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ہمیں قبول کر لیا، اللہ نے ہماری جان کو اس کے گھر کی خدمت کے لیے قبول کر لیا، اللہ نے ہمارے مال کو اس کے گھر کی خدمت کے لیے قبول کر لیا، یہ اس کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ نور ہے یعنی ہدایت ہے، یہ سب کچھ اللہ سے نکلتا ہے۔ ہدایت کا ذرہ ذرہ بھی اللہ کے خزانے میں ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ مین پاور ہاؤس ہدایت کا، نور کا، رہنمائی کا، یہ صرف اور صرف اللہ کے خزانے میں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں دوسری آیت کے اندر، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ اللہ کے پاس ہدایت کا پاور ہاؤس تو ہے، اللہ کے پاس نور کا پاور ہاؤس تو ہے، مگر وہ پاور ہاؤس کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ پاور ہاؤس مسجدیں ہیں، وہ اللہ کے وہ گھر ہیں جہاں سے اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، جہاں سے اللہ کے نام کی صدائیں لگائی جاتی ہیں، مسجدیں ہیں جہاں سے اللہ کا نام پکارا جاتا ہے، اور یہ مسجدیں جہاں سے نور پھیلتا ہے۔ مسجد سے صدا بلند ہوئی، حی علی الصلاۃ، آئے نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ جو اس پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں، جو اس پر لبیک کہتے ہوئے عورتیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، مرد حضرات مسجد آتے ہیں، وہ یہاں سے نور لے کر جاتے ہیں، وہ یہاں سے ہدایت اپنے دامن میں سمیٹ کر جاتے ہیں، اور جا کر اس ہدایت کو عام کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں۔ یہ مسجد ہدایت کے پاور ہاؤس ہیں، یہاں پر جو آتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے، یہاں پر جو آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دیتے ہیں۔ نماز مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ کھڑے ہیں قیام کے اندر، آنکھیں سجدے کی جگہ پر ہیں، رکوع میں ہیں آنکھیں پیروں پر ہیں، ہر جگہ قیام کا طریقہ ہے، رکوع کا طریقہ ہے۔ جب امام کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اٹھنا ہے اٹھنا ہے، جب کہہ رہا ہے رکوع میں جانا، رکوع کا اشارہ رکوع میں جا رہے، سجدے کا اشارہ سجدے میں جا رہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا رہے کہ ساری زندگی ایسے ہی گزارنا ہے کہ تم نے جس طریقے سے اب ایک شخص کو امام مانا تو سارا 10 منٹ کا وقت نماز رکعت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک تم اس کے تابع ہو، ایسے ہی ہم تمہارے امام ہیں، ہم تمہارے خالق ہیں، کرتے دھرتے ہیں۔
ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، زندگی بھی ہمارے احکام کے مطابق گزارو۔ جب اللہ بولے تب اٹھو، جب اللہ بولے تب بیٹھ جاؤ، جب اللہ جو حکم دے وہ حکم کو بجا لاؤ۔ اس نماز کے اندر اللہ تعالیٰ مشق کراتے ہیں کہ 10 منٹ انسان نماز پڑھتا ہے، انسان تابع ہو جاتا ہے۔ نماز میں امام صاحب رکوع میں جائے، کوئی سجدے میں چلا جائے یا کوئی رکوع میں ہی نہ جائے، کہے کہ میں کھڑا ہی رہوں، اس کی نماز ہوگی؟ اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ کیوں؟ بھئی امام کے تابع نہیں، امام کی اتباع کریں گے تبھی نماز، ایسے ہی نبی کی اتباع کریں گے تبھی زندگی ہے، اللہ کے احکام کی اتباع ہوگی تبھی زندگی کامیاب ہے۔ یہ مسجدوں کے اندر اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں، دن میں 5 وقت اللہ سکھا رہے ہیں کہ کامیابی یہاں پر ہے، کامیابی یہاں پر ہے، کامیابی کی طرف آؤ۔ اور نماز کے اندر اللہ رب العزت نے کامیابی رکھی ہے۔ مساجد کو بنانا، مساجد کو آباد کرنا، ان ہدایت کے پاور ہاؤسز کو بنانا، بنانے والے بھی بڑے مبارک، جو بنانے کے اندر کوشش کرتے ہیں وہ بھی بڑے مبارک۔ کوئی شخص نیت بھی رکھتا ہے، اس شخص کی نیت پر بھی اللہ اسے خالی نہیں کرتے، بلکہ جو نیت کرے اللہ اسے بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ رب العزت کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ کے گھر کو بناتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ غریب آدمی، مڈل کلاس فیملی والا آ کر ہم نہ بولتا ہے گھر بنایا میں ایک، ہمارے اندازے میں آ جاتا ہے کیسا گھر بنایا رہے گا۔ مڈل کلاس آدمی ہم نارمل ایک چھوٹا موٹا گھر بنایا رہے گا۔ ایک ذرا اچھے بڑے صاحب آ کر بولے حاجی صاحب، قاضی صاحب ایک گھر بنایا، تو اب ذہن میں کہاں بھی ایک چھوٹی موٹی بلڈنگ تو بنائے ہوں گے، بڑا اچھا مالدار۔ وہ شخص بھائی چھوٹا گھر بنایا تو اس کے منہ سے لفظ چھوٹا بھی نکلے، ہمارے سمجھ میں آتا ہے بھاری فلیٹ بنایا رہے گا جی نے۔ انسان اپنے اوقات کے مطابق ایک ہی لفظ استعمال کر رہا ہے، مگر اس کی حیثیت دیکھ کر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ کیسا بنایا ہوگا۔ اب اللہ کہے کہ جو اللہ کے لیے مسجدیں بناتے ہیں، اللہ ان کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، تو اللہ اپنے شایع نشان کیسا گھر بنائیں گے سوچنے کے قابل ہے۔ ہماری سوچ بھی جا کر وہاں پر فیل ہو جائے گی کہ اللہ کیسا شاندار گھر عطا فرمائیں گے۔ وہ اللہ کے شایع نشان انسان اپنی طاقت کے بقدر، ضروری نہیں کہ مکمل ایک ہی آدمی پوری مسجد بنا دے، اپنی طاقت کے بقدر جو جتنا لگائے، جو جتنا اپنی طاقت کے بقدر لگائے، اللہ رب العزت اسے قبول کرتے ہیں اخلاص کی بنیاد پر۔ کوئی شخص پوری مسجد صرف دکھاوے کے لیے بنا دے، اللہ تعالیٰ کے پاس ایک پیسے کا ثواب نہیں، مال اس کا بیکار لگا ہے، وہ مسجد بننے کا کچھ ثواب نہیں ملے گا اسے۔ وہی کوئی شخص 100 روپے دے رہا ہے، 1000 روپے دے رہا ہے، ایک موٹا سیمنٹ دلا دیا، اگر اخلاص سے سوچ رہا تھا کہ اگر اللہ نے طاقت دی میں پورا اللہ کا گھر بنا دیتا، یہ اللہ تو نے مجھے اتنی وسعت دی ہے میں اتنا خرچ کر رہا ہوں، اللہ رب العزت اسے اس کی اخلاص کے بقدر، اس کی نیت کے بقدر اللہ تعالیٰ بے شمار ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اپنے مال کو، اپنی جان کو اللہ کے لیے خرچ کرنے کا عادی بناؤ۔ کہاں ہمارا مال خرچ نہیں ہو رہا۔ ایک اللہ والے مثال دیتے ہیں۔ کیا مثال؟ اینٹ کی بھٹی رکھے، نہیں بھٹی مڑی کیا بولتی نا، بھٹی کے اندر اینٹیں بہت ساری بنتی ہیں، پکتی ہیں، تیار ہو گئی ہیں۔ کچھ اینٹیں وہاں کی نکلتی ہیں، گھروں میں لگتی ہیں، کچھ اینٹیں بیت الخلاؤں میں، کچھ اینٹیں دکانوں میں، بازاروں میں، کچھ اینٹیں مسجدوں میں۔ مگر یہاں پر جو اینٹیں لگ جاتی ہیں، اس کا مقام اور گھر میں لگی ہوئی اینٹ کا مقام الگ ہے۔ گھر میں چپل پہن کر چلے گئے چل جاتا ہے، یہاں پر چپل پہن کر آنے دیتی کون تو بھی۔ یہ ٹیلز، یہ ماربل گھروں میں بھی لگتے، یہاں پہ بھی لگتے، یہاں پر کوئی اسے پیر لگانے نہیں چاہتا، اسے کوئی گندا کرنا پسند نہیں کرتا۔
کیوں بھئی؟ یہ مسجد اللہ کے گھر کا، اللہ کے گھر کا ٹیلزی، اللہ کے گھر کا ماربل، وہی گھر اس کی اتنی قیمت، اتنی وقعت نہیں ہوتی۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، استعدادیں دی ہیں، دولت دیا ہے۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہو کہیں پر بھی خرچ ہو سکتا ہے۔ مسجد کو ماہانہ 100 روپے دینے کے لیے نہیں اٹھتے، ڈش کے واسطے 500-400 روپے آرام سے خرچ ہو رہے ہیں۔ مکتب کے لیے 100 روپے کی فیس نہیں نکلتی، وہی دوسری جگہوں پر ہزاروں روپے دینے کے لیے ہم تیار ہیں، جس پر کچھ وعدہ بھی نہیں۔ جہاں پر وعدے ہیں، جہاں پر نیکی ہے، جہاں پر ثواب ہے، یہاں پر دل ہمارا اٹھتا نہیں۔ کیوں؟ ایمان کی کمی، شیطان کی محنت، دل ہمارا اتنا گندا ہے، اچھی چیزوں کے لیے خرچ نہیں ہو رہا۔ یا دوسرے الفاظ میں یہ کہوں، اللہ ہمارا مال قبول نہیں کر رہا۔ ہمارا مال اتنا گندا، ایسا ہمیں کما رہی، شاید اللہ پسند نہیں کرا کہ تیرا مال رکھو، میرا گھر چلانا من جاتا چلانے، تیرا مال یہاں لگنے کا نہ ہو رہا ہے۔ چندہ دینے والے دے رہی، نہیں دینے والے دیتے نہیں، بہانے 100 ہی ان کے پاس۔ دوسری جگہ پر خرچ ہوتی ماشاءاللہ، مسجدوں پر خرچ نہیں ہوتا۔ انسان کا چالاک، اس بار بھی ٹھگا ڈالے، اس بار بھی بھیج ڈالے ہمیں حضرت کو واپس۔ تیری چالاکی نہیں، اللہ رب العزت نے تجھے دھتکار دیا کہ تیرا پیسہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے سامنے یہ بھی مانگنے کی ضرورت۔ کیسے کیسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کہاں کہاں پر خرچ کروا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مال اس کے گھر کے لیے، اس کے نام کو بلند کرنے کے لیے، اس کی عبادت جہاں پر ہو اس گھر کو آباد کرنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کے آرام و آسائش کے لیے، خرچ اخراجات کے لیے اگر ہمارا مال لگ جائے، کچھ خرچ ہو جائے، یہ ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے۔ ڈش کو پیسے ڈال رہی ماہانہ 300 روپے 400 روپے، اس سے لمحہ لمحہ بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں، بیوی بچے جو کوئی بھی دیکھ رہے ہیں، اس کا گناہ ماشاءاللہ دلانے والے کو پورا مل رہا ہے۔ جو دیکھ رہے ان کو جا رہا ہے، ان کے کھوٹے میں سے کم بھی نہیں ہوتا، مکمل گناہ ملتا ہے، مکمل گناہ، کچھ کمی نہیں بلکہ ایکسٹرا ملتا ہے، ایکسٹرا ملتا ہے۔ بھی طاقت تھی چاہے تو روک سکتا تھا مگر روکا نہیں، اور دیکھنے کے لیے آمادہ کر رہا ہے، آسانی کر کے دے رہا ہے، اور زیادہ بول۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو یہاں پر قبول کرے، اس کی دعا کرنی چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ کیسا موقع ملے، کب موقع ملے میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، اللہ کے گھر پر خرچ کروں۔ مسجدیں ایسی ہیں، اللہ والوں کے خواب، اللہ والوں کے اپنے الہامات میں یہ باتیں آئی ہیں کہ بندہ 1-1 روپیہ بھی لگا دیتا ہے مسجد کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ ان کے اخلاص کی وجہ سے ان کی نسلوں کو اللہ قبول کرتے ہیں، نسلوں کو۔ اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے اللہ چنتا ہے، لوگوں کو چنتا ہے۔ وہ اجتباکم، اللہ چنتا ہے۔ امامت کے ممبر یہاں پر کھڑنے کے لیے جس امام کو اللہ چنتے، یہ ممبر نبی کی جگہ ہے، اللہ اس کے لیے لوگوں کو چنتے ہیں۔ مسجد کی خدمت کرنے کے لیے صدر، سیکریٹری یا ممبران جو بنتے ہیں، یہ اللہ چنتے ہیں تاکہ یہ آ کر مسجد کی خدمت کریں۔ مسجد کی خدمت کے لیے اللہ چنتے ہیں ان لوگوں کو کہ آئیں اور اپنی صلاحیتیں مسجدوں پر لگائیں۔ ان کی صلاحیتیں سے انہوں نے دکانیں بنائی، مالداری بنائی، خوب ترقیاں کی ہیں۔ اللہ کے گھر کو ترقی کی راہ پر لگائیں، اللہ کے گھر کو بھی آگے بڑھائیں، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو خرچ کریں۔ اللہ چنتے ہیں، محلے والوں کو اللہ چنتے ہیں۔ محلے کے اندر کچھ گھر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان گھروں کو چنتے ہیں کہ وہاں سے مسجد کے لیے خرچہ نکلتا ہے، مسجد کی تعمیر کے لیے وہ گھر والے اپنا پیسہ دیتے ہیں، اپنا جان مال وقت لگاتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے اللہ چنتا ہے، تبھی جا کر انسان کرتا ہے، اور جو نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کو انہیں ضرورت نہیں، اللہ انہیں ہٹا کر کرنے والوں کو لا لیتے ہیں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم ناقدری کرو گے اللہ تعالیٰ بدل دیں گے دوسری قوم سے، دوسرے لوگوں سے اس جگہ کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیں گے، پھر وہ تمہارے جیسے ناقدرے نہیں ہوں گے، اللہ خود فرماتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے گھر کے لیے خرچ کرنے کی عادت ڈالو، خود بھی اپنے نسلوں میں ان عادتوں کو ڈالو۔ جہاں کہیں بھی موقع ملے، خصوصاً اللہ کے گھر کے لیے
اور عموماً اللہ ہر اچھی راہ میں، ہر نیکی کی راہ میں، ہر اللہ کے نام پر جہاں کہیں بھی موقع ہو خرچ کرنے کی عادت ڈالیں۔ آج یہ جو پورا بیان ہوا مسجد کی تعمیر پر، مسجد کی اہمیت پر، اس کی تعظیم پر، یہ اس لیے تھا کہ ایک بہت اہم ضروری اعلان آیا ہے۔ وہ اعلان کس کی جانب سے؟ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مہاراشٹر کے ہیں حضرت۔ الحمدللہ اکثر و بیشتر لوگ جانتے ہیں حضرت آج کے زمانے میں بڑے اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ کے خاندان سے بھی ہیں، اور اللہ نے حضرت کو بہت سارے علوم سے نوازا ہے، اور خصوصی طور پر آج کل دنیا کے حالات پر حضرت کی نظریں ہیں کہ حالات کیا تبدیل ہو رہے ہیں، کیسے حالات آ رہے ہیں۔ 10 سال پہلے حضرت نے کچھ پیشن گوئیاں دی تھی کہ حالات اگر مسلمان ابھی یہ چیزیں نہیں کیے تو حالات اس طریقے سے بدلیں گے، مکمل حالات اس طریقے سے بدل بھی رہے ہیں۔ لہذا حضرت نے ایک فکر کی، اور مہاراشٹر کے اندر نیرل ایک شہر ہے، وہاں پر حضرت نے ایک مدرسہ، ایک مسجد وغیرہ کی تعمیر کا ایک پلان بنایا ہے۔ کس طریقے پر؟ مسجد ہو جیسے مسجد نبوی تھی۔ مسجد نبوی کے اندر صرف نمازیں نہیں ہوتی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر فیصلے بھی کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی مجرم آتا تو اس کے لیے سزا کے لیے فیصلے مسجد نبوی میں ہو رہے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جانا ہے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی کرواتے تھے، جماعت بندی وہاں پر ہوتی تھی، اللہ کی راہ میں جماعتیں نکلتی تھیں، دعوت و تبلیغ کے کام ہوتے تھے، ہر اچھے سوشل ورکنگ کے کام وہاں پر ہوتے تھے۔ بیواؤں کی مدد کرنا، غریبوں کے کام آنا، اس کے لیے کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، کیا انتظامات اللہ کے نبی وہ کرتے تھے۔ مسلمان کس طریقے سے آگے بڑھے، کیا کیا انہیں کام کرنے چاہیے، کیا ان کے لیے کار فرمائیاں ہو سکتی ہیں، پلاننگ سارے وہاں پر ہوتے تھے۔ سب کچھ کام معاشرتی، اقتصادی، معاملاتی کام، لین دین کا ہر ایک اعتبار سے جو مرکز ہوتا تھا وہ مسجد ہوتا تھا۔ آج ہر چیز الگ الگ چلی گئی، مسجد میں صرف عبادت رہ گئی، ساری چیزیں دور چلی گئی تو دنیا داری اس کے اندر آ گئی۔ اگر ہر چیز مسجد سے ہوتی تو اس کے اندر اللہ کا نور ہوتا، فیصلوں کے اندر عدالت ہوتی، سچائی ہوتی، انصاف ہوتا، ہر چیز کے اندر اخلاص ہوتی، للہیت، اللہ کا نور۔ چونکہ یہ میں نے کہا کہ یہ پاور ہاؤس ہے نور کے، یہاں پر ہر چیز ہوگی تو ہر چیز کے اندر اللہ کا نور بھی پھیلتا ہے۔ لہذا حضرت نے پھر مسجد نبوی کی شکل کے اندر ایک مسجد بنانے کی شکل، یعنی کام کے اعتبار سے کہ مسجد بڑی عالی شان، مدرسہ مسجد سب ملا کر 19-20 کروڑ کا خرچ ہے، بڑی لاگت کے اندر مسجد صرف بن رہی ہے 6700 مصلی، اس کے اندر ایک وقت میں نماز پڑھ سکے، اتنی بڑی مسجد، اور الحمدللہ تعمیر کا کام شروع ہو چکا ہے، چل بھی رہا ہے۔ اور حضرت کے ایسے بھی چاہنے والے ہیں کہ چاہے تو وہی 2-4 لوگ کھڑ کر پوری مسجد بنا دیں، مگر حضرت کی منشا یہ ہے کہ اس میں قوم کے ایک آدمی کا پیسہ لگے، اپنی طاقت کے بقدر، اپنی وسعت کے بقدر، 10 روپے کیوں نہ ہو اس میں ضرور لگے، تاکہ ایک درد رہے، جب وہاں سے آواز اٹھے، جب وہاں سے کام دیا جائے تو ہم کام بھی کرنے کے قابل بنیں۔ اللہ کے گھر میں ہمارا روپیہ خرچ ہوگا، ایک تو اس کا احساس، اور دوسرا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر نیکی لاتے ہیں، ہمارے اندر اچھائی پیدا ہوتی ہے، خود بخود اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو دھوتے ہیں، اور دل کو اللہ تعالیٰ ہمارے صاف کر کر منور فرماتے ہیں، دین کے کاموں میں شوق اور رغبت پیدا ہوتی ہے۔ لہذا اس بارے میں اعلان آیا ہے، آپ اعلان سن لیں۔ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ چند سالوں سے ہندوستان میں مسلمانوں اور مساجد، مراکز، مدارس، خانقاہوں اور دینی اداروں پر باطل مشنریوں کی طرف سے کیسے عجیب و غریب اور سنگین حالات پیش آ رہے ہیں۔ اسلام کے خلاف بغاوتیں اور سازشیں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ان خطرناک نازک حالات کے پیش نظر عالم اسلام کی مشہور و معروف عظیم شخصیت عالم ربانی حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب عمد فیوزہم کی خانقاہ نعمانیہ نیرل گرج ضلع رائے گڑھ صوبہ مہاراشٹرا میں ایک مرکزی عمارت عالی شان مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے۔ وہ عمارت انشاءاللہ ملکی سطح پر دینی و ملی، سماجی اور رفاہی کاموں کا مرکز بنے گی، جہاں سے بیک وقت مسجد، خانقاہ، اسکول، مدرسہ،
سوشل ورک اور اپنے ہم وطن بھائیوں کو اسلام کی حقیقت و سچائی بتانے اور سمجھانے کی عملی کوششیں نیز مذہب اور ذات پات سے اوپر اٹھ کر مظلوموں کو انصاف دلانے اور ملک میں امن و امان قائم کرنے کی بھرپور عملی جدوجہد جیسی سرگرمیاں انجام دی جائیں گی۔ اس مسجد کا مابقیہ تخمینی خرچ 10 کروڑ روپیے ہے۔ تقریباً 6700 مصلوں کی ضرورت ہے۔ یہ ایک مصلی 15,000 روپیے ہے۔ آپ تمام اہل خیر حضرات سے درخواست ہے کہ اپنی طرف سے اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے زیادہ تعاون فرما کر اجر جزیل کے مستحق بنے۔ یہ اعلان آپ حضرات کی خدمت میں آیا ہے کہ وہاں پر جو میں نے کہا کہ 19-20 کروڑ کا خرچ تھا، الحمدللہ آدھا کام ہو چکا ہے، آدھا ابھی باقی ہے۔ اس کے لیے چندہ ہو رہا ہے الحمدللہ پورے ضلع رام نگر سے۔ پورے ضلع کے اندر اب یہ مشورہ ہوا ہے کہ آج جمعے میں جو چندہ ہوگا وہ اس مسجد کے لیے ہم بھیجیں گے۔ ہر مسجد والوں نے یہ بات کی ہے، یہ بات کے اندر مشورہ ہوا ہے، لہٰذا نماز کے بعد جب بگیٹیں آئیں گی جو چندہ ڈالیں یہ سوچ کر ڈالیں گے اس مسجد کے لیے پہنچانا ہے۔ اپنی طاقت کے بقدر، وسعت کے بقدر جتنا اللہ آپ کو طاقت دیا ہے اتنا خرچ ضرور کریں، اتنا اس میں حصہ ضرور لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تمام مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔